جناب خوش آمدید نیکی کے ہمارے سیگمنٹ میں اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور کون ہے ہمارے آج کے مہمان انشاءاللہ؟ ہماری مہمان ہے آج منتشا، 3 سال کی بہت پیاری سی گڑیا، لیکن یہ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے. اور الحمدللہ پروردگار نے یہ اعزاز نیکی سیگمنٹ کو آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے اللہ کی بہت بہت مہربانی سے کہ اس نوعیت کے بہت سے بچے پچھلے کچھ سالوں میں ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. آپ کو زیادہ الحمدللہ. اور اس میں ہمارے ARY کے ایک بندہ خدا کا بہت بڑا کریڈٹ ہے جو یہ ذمہ داری لیتے بھی ہیں کوآرڈینیشن کی بھی، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی ایک ایسے ہیں کہ جو 50% پہ یہ کام کر دیتے ہیں. بہت سارے نیک لوگ مل گئے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی امید ہے کہ انشاءاللہ منتشا کے لیے ایک اچھی خبر لے کر جائیں گے. ایسے بچوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم ایک ایج مقرر ہے، اور اس ایج سے زیادہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے آپریشن ممکن نہیں ہوتے. اس عمر کے اندر رہتے رہتے ہی آپ کو یہ آپریٹ کروانا ہوتا ہے. تو ایک پیکیج منتشا کے حوالے سے ہم نے گھر جا کے شوٹ کیا تھا، وہ دکھاتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا اس کے بعد یہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے جو بچے یہاں آئے وہ الحمدللہ اب سننے لگے ہیں یا بولنے لگے ہیں، تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور لوگ عطیہ کر سکیں. آپ سوچئے ایک بیٹی خاص طور پہ، اس کے لیے اگر یہ ذہن میں ہو کہ یہ سن نہیں سکتی یا بول نہیں سکتی تو ماں باپ کتنے فکر مند ہوں گے کہ ظاہر ہے بچی کا مستقبل اگلے گھر جانا ہے. ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. تو جتنے بیٹیوں والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ابھی سے آپ یہ پیکیج دیکھتے ہی ڈونیٹ کرنا شروع کر دیجیے گا. ہمیں کم سے کم 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور ہوا ہے پچھلے برسوں میں الحمدللہ. تو آپ جیسے تسلی چاہیں آغا خان ہاسپٹل میں ڈائریکٹ جمع کروانا چاہیں پیسے، ہمیں عطیہ کرنا چاہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیں، جس طرح سے ممکن ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں. ابھی آپ گھر بھی دیکھیں گے تو جو جتنا آمدن کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جتنی روزی کما سکتے ہیں کما رہے ہیں، لیکن یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایک سفید پوش یا متوسط گھرانے کے بس میں نہیں ہوتی. تو پیکیج دیکھیے اور پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ان کی. کیا نام ہے اس کا؟ ان کا نام منتشا ہے. منتشا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا. میں اچھا انکل ہوں، اتنا برا تو نہیں کہ آپ مجھ سے دور چلی گئی ہیں. خیر، جیسے کوئی بات سمجھانی ہو تو کیا؟ یہ اصل میں 2 سال تک بالکل نارمل تھی، ہماری بات سنتی تھی. اس نے بولنا شروع کر دیا تھا. بھی کرتی جی، اور یہ بولتی تھی. چھوٹے بھائی کا نام لینا، اپنے کزن کا نام لینا. یہ پوٹی ٹرینڈ ہو رہی تھی تو مما آئیے بھاگو. مطلب 2 سال کا بچہ جتنا بولتا ہے اتنا بولتی تھی. سڈنلی اس ٹائم پہ تھوڑا سا پرابلم تھا فائنینشیل، میرے ہسبینڈ کی جاب کا بھی. تو میں نے جاب اسٹارٹ کر دی، قریب تھا اسکول. تو یہ بہت خاموش ہونے لگی. مطلب اتنا گہری نیند سوتی تھی رات میں، ورنہ بہت اٹھ جاتی تھی بھائی کے رونے پہ. چھوٹا بھائی ہے ان کا. تو ہمیں یہ ہوا کہ شاید تھک جاتی ہے، اسکول جاتی ہے میرے ساتھ، اس لیے زیادہ گہری نیند سونے لگی. 2-3 مہینے اسی طرح چلے، پھر یہ بہت خاموش ہو گئی. جو لفظ بولنا سیکھے تھے ماما نانو وہ بھی بالکل چپ ہو گیا، صرف مما. تو ہمیں یہ ہوا کہ کیوں نہیں بول رہی. تو کچھ بڑوں نے سجیسٹ کرا کہ ڈاکٹر کو دکھائیں کہ بولنے کا پرابلم نہ ہو. وہاں میں گئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ ENT کو دکھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو ENT نے اس وقت تو ایک سمپل ٹیسٹ کرا. انہوں نے کہا نہیں بچی سن نہیں رہی ہے آپ کی. میں نے کہا نہیں وہ تو ہمیں رسپانس بھی کرتی ہے. انہوں نے کہا چلیں آپ ٹیسٹ کرا لیں پھر کلیئر ہوگا. تو انہوں نے بہرحال ٹیسٹ کروایا. ہم بچی کا وہ کلیئر نہیں آیا. اس میں آیا کہ اس کا کمپلیٹ ہیئرنگ لاس ہے اور سینسوریل ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جب سینسوریل لاس ہوتا ہے تو ہمیں ہیئرنگ ایڈ پہ فوراً جانا پڑتا ہے کہ بچہ نہیں سن رہا. اچھا یہ چھوٹی اتنی ہے، یہ اب 3 سال کی ہوئی ہیں. یہ ڈائگنوس ہو گیا تھا ان کے 2.5 سال میں. اچھا اب جب ہم نے ہیئرنگ ایڈ لگائے تو وہ بچہ اتنا سمجھ ہی نہیں پاتا. ہم بات کر رہے آواز دے رہے تو کبھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں انہیں آواز بہت صاف آ رہی ہے، اور کبھی لگ رہا نہیں آواز ہی نہیں آ رہی. رسپونڈ کر رہی ہے نہیں کر رہی، اپنی مرضی اپنے مزاج اور موڈ کے مطابق. ہیئرنگ ایڈ میں کیونکہ بہت ویرائٹی ہے، مینول بھی ہیں اور ہائیلی فنکشنل بھی ہیں، کمپیوٹرائز. تو ہمیں جو ہماری تھی آڈیولوجسٹ لیاقت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہائیلی کمپیوٹرائز لگوائیں، سب سے بیسٹ ہے. تھوڑے ایکسپینسو ہیں لیکن بچی کے لیے اچھا ہے. ہم نے وہ لگوائے. ساری زندگی آگے پڑھی ہے. لیکن 4 مہینے ہو گئے جو رزلٹ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اسٹیجز ہوتے ہیں، 3 مہینے کے اسٹیجز کی پروگرس ہوتی ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کتنا پروگرس کر رہا ہے. جو رزلٹ ہونے چاہیے وہ ہیں یا نہیں. منتشا کا ان میں کچھ بھی نہیں ہے.
انفیکٹ اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے تقریباً 1.5 مہینے پہلے مسجد کے ساتھ ہی بالکل برابر میں شاپ پہ میرے ساتھ تھی, اذان ہوئی ہے, ان کا کوئی رسپانس نہیں تھا, جبکہ لگاتے ہوئے 3.5 مہینے ہو گئے تھے. سمجھے لاؤڈ اسپیکر کتنا ہائی والیوم ہوتا ہے, لیکن ان کا کوئی رسپانس نہیں تھا. تو پھر ہم نے دوبارہ ڈاکٹر سے ان سے کنسلٹ کیا, کیونکہ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے, تھیراپی ان کی چل رہی, تو پھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ نہیں امپلانٹ ہی کرانا پڑے گا. پھر یہ آغا خان میں ایک ڈاکٹر ہیں جو کر رہے ہیں, سہیل اوان ENT سرجن ہے, سہیل اوان آغا خان کے. اور کیا رفلی کیا کاسٹ بتائی انہوں نے؟ رفلی جو جب دیا تھا انہوں نے 45 لاکھ دیے تھے مجھے, اب تقریباً 43 کہہ رہے ہیں کہ 43 تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دونوں کانوں کا. اوکے. تو جناب اس پیکج کو, ظاہر ہے یہ ساری باتیں تو یہاں سیٹ پر بھی ہو سکتی تھیں, لیکن اس پیکج کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر کا ماحول دیکھ لیجئے, لوگ دیکھ لیجئے, انتہائی سفید پوش خوددار لوگ. نوکری چلی گئی, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی موجودہ حالات میں نوکری چلی گئی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو برسر روزگار ہیں, لیکن خدا نخواستہ کسی بھی وقت روزگار جا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بچی کے لیے 45 لاکھ روپے علاج ایک عام گھرانے کے لیے, متوسط گھرانے کے لیے تقریباً ناممکن ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور لیکن اولاد کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو لا کر ٹیلی ویژن پر بھی بٹھا دیتی ہے, اس لیے کہ چاہتے ہیں کہ وہ بچی ٹھیک ہو جائے, نارمل زندگی گزارے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں آپ ہمیشہ. اور اتنی پیاری بچی گڑیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شرارتی بھی ہے بہت. جی ہاں, اس کے جو نانا تھے, دادا تھے, جو دادا, ہاں, وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک روٹی اگر ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھاتے ہیں, پھر وہ دوسری روٹی لینے کچن میں جاتی ہے اور لا کے رکھتی ہے وہاں پہ. تو اتنی سمجھدار بھی ہے ماشاءاللہ. لیکن بس اللہ نے ایک آزمائش لینی تھی ان کی بھی اور ہم سب کی بھی. ان کی کم ہے, آپ سب کی زیادہ آزمائش ہے کہ اگر آپ آگے بڑھیں اور یہ اماؤنٹ ہم اکٹھی کر سکیں. سو کیا مشکل ہوتی ہے, کیا سوچتی ہیں بڑی ہو کے اگر خدا نخواستہ یہ ٹھیک نہ ہوا تو کیا مسائل ہوں گے؟ والد بھی روزگار چلا گیا, اور ظاہر ہے بصورت دیگر تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے, کر رہے تھے اپنے طور پہ. وہ سب تو اپنی جگہ ہوتا ہے اقرار بھائی, لیکن مطلب ایک زندگی ہم اپنا ایک وقت گزار چکے, اس کے آگے پوری زندگی ہے. ہمارے کسی بھی جسم کے اعضاء پہ کہیں تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے, ہم نہیں کام کر پاتے. سپوز ہماری انگلی میں چوٹ لگ جاتی ہے, نہیں کام کر پاتے, الجھن ہوتی ہے 2 دن 4 دن جتنے دن ہے, لیکن آپ کے پاس ایک صلاحیت ہی نہیں ہے جس سے آپ سن نہیں سکتے, آپ بول نہیں سکتے, اشاروں میں سمجھتی ہے صرف. اور تکلیف جب ہوتی ہے جب بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے, وہ ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, لیکن یہ بالکل گم کھڑی ہے کیونکہ یہ اسے سن ہی نہیں رہی ہے. ہم بلا رہے ہیں, سب آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے میرے پاس, سب بچے بھاگتے ہوئے آئے, یہ نہیں آئے گی کیونکہ اسے آواز ہی نہیں گئی ہے. جب تک میں اشارہ نہیں کروں گی کہ آؤ. سب سے تکلیف دہ مرحلہ کیا ہوتا ہے ایک بچی کو دیکھ کر جب وہ نہیں اپنی بات نہیں سمجھا پاتی, وہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ نہیں سمجھا پاتی کہ مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہے, وہ اپنے اشاروں سے اگر سمجھا رہی ہے میں نہیں سمجھ پا رہی, اور آپ چیخنے لگتی ہے, رونے لگتی ہے بہت زیادہ کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے. اور ماں نہیں سمجھ پا رہی ہے, مطلب بعض دفعہ ظاہر نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے, کیا کہنا چاہ رہی ہے. وہ بچی ایکسپریس کر بھی پا رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں مطلب وہ جو ممکن کر رہی ہے وہ صحیح ہے بھی ہے, لیکن اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے بیچاری اتنی پیاری ہے, سن نہیں سکتی. انشاءاللہ اللہ کا ساز ہے, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے گا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ امتحان ہے اور کوئی بات نہیں, یہی زندگی کے مسائل ہیں اور انہی سے لڑ کے آگے جانا ہے. انشاءاللہ سب پہ آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ اپنے پیارے بندوں پر ہی آزمائشیں ڈالتا ہے. لیکن میں وہی کہوں گا آپ سے زیادہ آزمائش ٹیلی ویژن کے اس طرف بیٹھے لوگوں کی ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک باپ کے طور پر باپ اور بیٹی کا رشتہ تو ویسے بھی بہت پیارا ہوتا ہے. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ بس یہی کہ سارے بچے سب بچے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں پاس اور آواز دے رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم میں یہ مائک تھوڑا سا قریب اشارے میں
इशारे में जो अच्छा, है बाबा भी नहीं कह सकती, मामा भी? ये कहती हैं कभी कभार ना। अच्छा। बहुत कम टाइम, लेकिन स्टार्टिंग में जब स्कूल लेकिन जब घर आते हैं तो एक वो होता है कि बाबा कह के आवाज़ है, वो हमेशा नहीं हो सकता। वो बस एक्सप्रेशन होते हैं इनके, अब वो वॉइस नहीं होती, लेकिन गुज़श्ता टाइम पहले जो है वो आवाज़ भी देती थी, बाबा कहती थी है। तो अभी इकोनॉमिकली भी ज़ाहिर परेशानी है। जी बिल्कुल, अभी लॉकडाउन के वरना अपनी मेहनत कर रहे थे जितना जो अपनी आल औलाद के लिए मेहनत कर सकते हैं, खुददारी के साथ लगे हुए थे। लेकिन अब अल्लाह ने इम्तिहान डाला है, तो आपका इम्तिहान नहीं है, देखने वालों का इम्तिहान है। हमारे साथ आगा खान के डॉक्टर सुहेल भी मौजूद हैं इस वक्त, जिनसे आपने जब एस्टिमेट लिया था तो वो 43 लाख का था, ऐसा ही था जो आपने बताया अभी वीडियो? आगा खान के डॉक्टर का भी 43 था, फिर लियाकत के डॉक्टर से क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है मंतशा का, डे 1 से उनके साथ चल रहा है। तो डॉक्टर सुहेल मौजूद हैं। पहला तो काम करते हैं हम डॉक्टर सुहेल से कि वो क्या मदद कर सकते हैं, अच्छा, और फिर देखते हैं आगे क्या सिलसिला हो सकता है। जी डॉक्टर सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर, खैरियत से? पहले तो फिर आपको सलाम है और सैल्यूट है, अब तक आपने माशाल्लाह यहाँ के ARY के प्लेटफॉर्म से जितने भी ऐसे बच्चे और बच्चियाँ आए उनके लिए जो आप कर सकते थे आपने किया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह भी हम पैकेज दिखाएंगे भी, वो ठीक भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपके हाथ। जी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम लोगों ने मुश्तरका एफर्ट्स की और उसकी वजह से हमें कामयाबी नसीब हुई। आप लोगों की खान की तरफ से भी और फिर आपके जो सामीन हैं उन्होंने हेल्प की, तो उससे काफी जो है हम लोगों को इकट्ठे ट्रीटमेंट करने में कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने शिफा दी आपके हाथ में, आप लायक तहसीन है। इस बच्ची के कितनी अमाउंट में हो सकता है रफली? दो ऑप्शन होती हैं हमारे पास। हमें पता है कि इनको कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत है, दोनों कानों में हम करेंगे तो वो ऑब्वियसली एस्टिमेट डबल हो जाता है। सही। जैसे हम पहले भी करते रहे हैं, हमने कोशिश की है कि एक कान से ही जो है ना ऑपरेट करके मुकम्मल इसका हल किया जाए, तो 25 लाख रुपए के करीब उसमें मैक्सिमम अखराज आता है। 43 से 25 लाख रुपए तक तो ये मामला हो सकता है। अच्छा, जिंदाबाद। जी जी जी, आप कुछ? और हम लोग अपना जो वेलफेयर प्रोग्राम है, जैसे हम आपस में आप लोग हेल्प आउट करते हैं, फिर हम आगा खान के वेलफेयर डिपार्टमेंट से हेल्प लेते हैं, तो उसमें 4 से 5 लाख रुपए हम उधर से जो है ना करने में अक्सर औकात कामयाब हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलाम है आपको जी। आप जैसे तमाम मसीहाओं को, जो मसीहाई इटसेल्फ एक खिदमत है और उसके बाद आगे बढ़कर और खिदमत करना, सैल्यूट सर, सलाम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं पेरेंट्स को ये गाइड करूंगा कि तकरीबन 20 लाख रुपए एक कान के लिए ये अपना जहन में रख के करें, और आपके जो लोग जो देख रहे हैं वो इतने तो कर ही सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मायूसी नहीं हुई आज तक। और बहुत शुक्रिया आपका। पैकेज जरा एक दिखा दें जल्दी से, सो दैट लोगों को तसल्ली हो कि ये मामला ठीक हो सकता है। ये बच्ची जो अब देख मंतशा वो बिल्कुल नहीं सुन सकती, तो अब आप जरा ऐसे ही कुछ बच्चे देखिए जो नहीं सुन सकते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है, ताकि आपकी हौसला अफजाई हो कि ये अतिया आपका किस तरह से एक ज़िंदगी बदलने में इस्तेमाल हो सकता है। तो पैकेज मुलाहिजा कीजिए। ये इतनी प्यारी माशाल्लाह नजर आने वाली बच्ची बोल और सुन नहीं सकती। पाकिस्तान का एक बड़ा और ज़ाहिर मोतबर तरीन नाम आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल, उसका ये एक लेटर है कि ये इसका इलाज हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी आम बच्चों की तरह बोले, सुने, स्कूल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह वलिया, वेरी गुड। इकरार भाई आपकी और वसीम भाई, आप सब लोगों की जिन्होंने मेरी हेल्प की है, शुक्रिया ARY नेटवर्क। यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बोलने और सुनने लगे और बच्चों की तरह। तो बिल्कुल जब आप बुलाती होंगी या उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देती रिस्पॉन्स। फरीहा, ओ
बच्ची सुन नहीं सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सुनने लगी हैं और नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजार रही हैं। हम ARY का, इकरार भाई का और वसीम भाई और बानी है ARY का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की। शुक्रिया ARY। ये क्या है? यस, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 5 ये क्या है? वाव ये क्या है? ठीक है, खुश हो गया, हैप्पी हो गया वो। अच्छा, अब आपने जो सबसे जरूरी काम करना है, इसको साइनिंग से हटाना है। साइनिंग खत्म आज से। जी इशारा कोई नहीं करना है इसके साथ। बस साइनिंग खत्म, क्योंकि साइनिंग करते रहेंगे। देखिए आवाज आ रही है? अल्लाह, एप्पल, पापा, चलो बस। जनाब, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी और ये इस रमज़ान की, इस सेट की, नशरियात की बरकतें कि ये कुछ और ना किया हो हमने, अगर ये सिर्फ 4 से 5 बच्चों की आने वाली ज़िंदगी एक तरह से बदल गई आप लोगों की मदद से। ज़ाहिर है इनिशियली तो सिर्फ वो आवाज़ सुन सकते हैं और फिर उनकी थेरेपीज़ होती हैं और उसके बाद वो फिर नॉर्मल बोलना शुरू करते हैं। वो जो जिस तरह हम देख रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं। इस पे तो हमारे तमाम लोग जिन्होंने हेल्प की और फिर आपके लिए तो बहुत सारी तालियां। अल्लाह की मेहरबानी, मेरी टीम मेरी टीम के लोग जो मेक श्योर करते हैं, उन सबको सलाम है। और सबसे ज़्यादा सलाम उन लोगों को जो मदद करते हैं, जिनकी कॉल्स मुसलसल आ रही हैं, लेकिन नशरी तकाजा ये है कि हमारा सेगमेंट ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि 20 लाख रुपए इंशाल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे और हम सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे, हमारी USA UK बीम्स पर भी जाएंगे और इंशाल्लाह मंतशा भी इन तमाम बच्चों की तरह अगले साल हम देखना चाहते हैं कि वो अल्लाह का लफ्ज़ बोले, मामा कहे, बाबा कहे, इंशाल्लाह अज़ीज़। और अल्लाह ने चाहा ये मुमकिन है, सिर्फ कमी है पैसों की, और पैसों की वजह से एक बच्ची अगर सारी ज़िंदगी बोलने या सुनने से महरूम रह जाए तो बरोज़े जी बता रहे हैं डोनेशन आ रही है, लेकिन अभी लेकिन आगाज है, बस आप लोग कतरा भी करेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत हमने दिखा दिया, ज्यादा से ज्यादा पैकेज दिखा दिए ताकि तसल्ली हो जाए और उसके बाद इंशाल्लाह पैसे तो हो जाएंगे, पैसे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी डालेंगे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अमाउंट हो गई है। हम आज अनाउंसमेंट्स नहीं ले रहे इसलिए कि जावेद साहब ने कहा था कि वक्त ज़रा पहले से मुख्तसर है। तो आपको पेशगी मुबारक देता हूँ मैं, अल्लाह पर ईमान के साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ और इस कौम पर यकीन और ईमान के साथ कि ये कौम पीछे नहीं हटती। जब देखती है कि फ़र्क पड़ सकता है किसी की ज़िंदगी में तो खुले दिल से ये मदद करते हैं, साथ देते हैं अपने बहनों का और अपने भाइयों का। इंशाल्लाह मंतशा को हम अगले साल इसी सेट पर बुलाएंगे और जब मैं दोबारा कहूँगा मंतशा तो मंतशा रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसे नहीं घूमती रहेगी इंशाल्लाह। जी हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, इस्लामाबाद से एक डोनर्स हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। एक फैसलाबाद से है, उन्होंने 50,000 रुपए दिए हैं, अपने नाम नहीं बता रहे और कॉल्स आ रही हैं। 20 लाख रुपए हम कर लेंगे परवरदिगार ने चाहा, इसलिए कि वी नो कि तब्दीली आ सकती है और आई है बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में। तो ये हम सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे और ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन अगले सेगमेंट्स में और अगले नेकी के सेगमेंट में भी कोशिश करेंगे कि बता दें कि ये अमाउंट हो गई है या नहीं, वरना सोशल मीडिया के जरिए भी हम इंशाल्लाह ये कैंपेन चलाएंगे मंतशा के लिए। ये हमारा बता दें, लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लेकिन ये कि अभी अमाउंट हुआ नहीं है, यानी इसकी वजाहत करें ताकि ये ना हो कि कोई इरादा कर रहा हो कि रुक जाएगा, अमाउंट हो गया है, अभी शुरू हुआ है मामला। 20 लाख बहरहाल एक बड़ी रकम है। इन हालात में मुश्किल है जब वैर सब अफरा तफरी का शिकार हैं और नफ्सा नफसी का मामला है, लेकिन ये वो नफ्सा नफसी जो बरोज़े महशर होगी उस नफ्सा नफसी से बचाएगा आज का आपका दिया हुआ अतिया। एक ऐसी बच्ची की ज़िंदगी बदलने के लिए जो प्यारी है, खूबसूरत है, जो एक्टिव है, ज़हीन है, माशाल्लाह समझती है, समझदार है, उसको सिर्फ परवरदिगार ने एक इम्तिहान में डाला है। वो सुन और बोल नहीं सकती और सुन और बोल सकती है अगर 20 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर सुहेल ने जिस तरह से बताया, और वो हमने मिलकर करना है इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं अपने तौर पे जो कर सका वो मैं आपसे जी इंशाल्लाह, मेरे इंशाल्लाह बिल्कुल जो जिससे हो सका
تو بس آئیے سب مل کے ذرا بس آخری راتیں ہیں اور بڑی پریشانی کے لمحات بھی ہیں ہر بلکہ میرا خیال ہے آپ اناؤنس بھی کر دیجئے سو دیٹ ترغیب ملتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ہاں میں 50,000 روپے خود عطیہ کرتا ہوں اپنی طرف سے, میری طرف سے کر لیجیے, اور 50,000 تو 1 لاکھ روپیہ ہم دونوں کی طرف سے بھی ہو گیا الحمدللہ. یہ نہیں کہ صرف کہہ رہے ہیں آپ کو اور خود نہیں کر رہے, جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی چونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے, تو 1 لاکھ روپے ہم دونوں بھائیوں کی طرف سے اور بھی اماؤنٹس آ گئی ہیں, اور انشاءاللہ 20 لاکھ کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. یہ میرا مان ہے اور میرا بھروسہ ہے تمام پاکستانیوں پر. یہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس اور چونکہ ہم اذان کو یہیں سے لنک کر دیں گے اسی سیگمنٹ سے. بالکل ٹھیک ہے, ہم 1 منٹ اور بات کر سکتے ہیں. آپ کیا مصروفیت رہتی ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا فوڈ کا کام ہے, فاسٹ فوڈ. اچھا جی. کتنی ارننگ کر لیتے ہیں؟ ابھی تو چل رہا تھا, اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوا تھا کام. اب تو روزی روٹی کیا نہیں ہے بچی کے لیے, آپ سوچئے. ورنہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو محنت کرنے والے ہیں اپنی ساری زندگی, مگر 20 لاکھ 25 لاکھ یا 30 لاکھ نہیں ہو پاتے ایک متوسط گھرانے سے, اور وہ بے بسی کا ایک عالم ہے. اور اس بے بسی میں آپ لوگوں نے مدد کرنی ہے. ہماری بہن بھی موجود ہے, امید لے کے جا رہی ہیں, ایک حوصلہ بندھا ہے آپ کا بہت, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ نے. اور یہ منتشا اسی طرح سے جس طرح بچے رسپونڈ کر رہے ہیں ایسے دیکھنا چاہتی ہیں آپ, انشاءاللہ ماما بابا بھی کہیں. کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اقرار بھائی, کیونکہ بولتے سے گئی تھی, کبھی نہ بولا ہوتا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک بچہ بول رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, اور پھر اچانک وہ خاموش ہو جائے, آپ کو پتہ چلے وہ نہیں کر سکتا آپ بات. بائی برتھ وہ چیز ایشو نہیں تھی. ایک وہ بچے کے جو ویژولز تھے تھوڑے سے, وہ جو عثمان تھا, جب اس کو لگا وہ آلہ لگا اور اس کے بعد اس سے کسی نے بات کی, اور جو مسکراہٹ آئی ہے اس کے چہرے پر, رب کائنات کی قسم اس مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہے. اس خوشی کا جو ایک بچے کے چہرے پہ پہلی بار کانوں میں لفظ پڑھنے اور آواز آنے کے نتیجے میں آئی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی شخص, اور وہ ایک دم اس کی آنکھیں کھلے اور رب کائنات کے رنگ دیکھنا شروع کرے, تو وہی مسکراہٹ اور وہی چیز ہم نے انشاءاللہ اللہ کے نام سے ہم اس کو رب دے رہے ہیں, اللہ کے نام کے صدقے میں شفا ہوگی انشاءاللہ. اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے, جناب قاری ہو گیا جی اذان کا بالکل ایگزیکٹلی. جناب قاری صاحب بسم اللہ.